ہم آپ کو یہ بتا دیں، جس شخص نے اس طریقے کی نازیبا اور توہین باتیں کی ہے وہ اسلام سے، دین سے خارج ہے۔ وسیم ملعون بھی شیعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو لے کر ایک شخص نے کچھ نازیبا بیانات دیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ جی، قرآن مجید کے سلسلے میں جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور جس نے بھی شک کیا یا شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے۔ عزیزان، ہم آپ کو یہ بتا دیں، جس شخص نے اس طریقے کی نازیبا اور توہین باتیں کی ہے وہ اسلام سے، دین سے خارج ہے۔ نمبر ایک، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، ما انزلنا علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ الا اللہ۔ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آج کے حالات، جو وسیم ملعون نے جس طریقے سے، جو جاہل ہے اور ان پڑھ ہے، اس نے جو قرآن مجید کی 26 آیتوں کو ریموو کرانے کے لیے اور عرضی پیش کی کورٹ میں، حالانکہ وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اسے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید نے ایک اشارہ دیا ہے، ما انزلنا علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس میں محکمات ہیں اور متشابہات آیتیں بھی ہیں۔ محکمات آیتیں یہ ہے کہ جو وہ کامن ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں لوگ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، فرض ہے، یہ تمام چیزیں۔ متشابہات آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو گول مول ہے، جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، آسان نہیں ہے، تو یہ جاہل، اسے کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ ایک سلمان رشدی جس طریقے سے سنیت سے اور ہم مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہیں ہے، اسی طریقے سے وسیم ملعون بھی شیعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے مرتد قرار دیا گیا ہے اور اسے خارج قرار دیا گیا ہے۔ لہذا متشابہات آیتوں کے پیچھے وہ لوگ لگے رہتے ہیں کہ سماج میں، معاشرے میں ایک فتنہ پیدا کریں، اختلاف پیدا کریں، متشابہات آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ متشابہات آیتیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو علم راسخ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سینہ اقدس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو علم راسخ ہے، ان سے آپ رابطہ کریں۔ جس آیت کے بارے میں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کم سے کم ان علماء، فضلاء اور ان علم قرآن، وارث قرآن سے آپ معلومات کریں، نہ کہ آپ کورٹ پہ عرضی پیش کریں۔ یہ توہین قرآن مجید ہے، اور جب توہین قرآن مجید ہے تو گویا توہین رسالت ہے، اور جب گویا توہین رسالت ہے، اور جس کی طرف سے یہ قرآن مجید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی توہین ہے تو گویا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کسی لائق اسلام نہیں ہے اور لائق سلام نہیں ہے، لعنتی ہے۔ کیا کوئی سیاسی رنگ بھی اس میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں سیاسی رنگ تو ہونا ہی نہیں چاہیے،
اور ایسا کوئی رنگ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ قرآن مجید پر اس نے گستاخی کی ہے تو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وسیم ملون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک سنگٹھن یا کوئی ایسا شخص اس کے پیچھے ہے جو ہماری اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر نظر ثانی یعنی انسان کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے۔ اس کے پیچھے دشمن اسلام ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا سلمان رشدی ہے، جس طریقے سے وہ اپنی سیکورٹی مانگنے کے لیے وہ ایسے یورپ کنٹری میں جا کے اپنی حفاظت کے لیے وہ رہ رہا ہے، جس طریقے سے اسی طریقے سے وسیم ملون بھی یہی کام کرنا چاہ رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی۔ حالانکہ یہ مرتد ہو چکا ہے، دین سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔